بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دیتے ہیں؟ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق رہے یا نہ رہے، پر احترام ہمیشہ رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا موقع نہ دیتا۔ اگر تمہیں کسی کا ایمان دیکھنا ہے تو یہ مت دیکھو کہ وہ عبادت کتنی کرتا ہے، بس یہ دیکھو کہ اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمت برستی ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن کھولنے کی بجائے موبائل کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ بھیک میں ملی ہوئی توجہ بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیے جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ تم لاکھ خوبصورت سہی، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ میرا رب وہ ہے جو روح کے اندر کی اذیت کو بھی جانتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ خامیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے آپ اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ جب قسمت تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں، سیدھا روح پر لگتا ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ چانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں کہ قابیل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بلکہ چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانا ڈالا جاتا ہے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا۔ لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں
خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ کامیابی پانے کے لیے وقت لگتا ہے، ایک دن میں کسی نے محل کھڑے نہیں کیے۔ تمہیں لوگوں میں کوئی مکمل نہیں ملے گا، لہٰذا ایسے شخص کو تلاش کرو جس کی خامیاں تمہیں تکلیف نہ دے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی پوری دنیا ہوتے ہیں۔